بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، آج ہم کامیابی کے ساتھ قصص الانبیاء کی سیریز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مبنی معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پارسائی اور قرآنی حوالہ جات آج کے سلسلے میں شامل ہیں. ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا. معزز ناظرین گرامی، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کا آغاز فرمایا. انبیاء اور رسل تشریف لاتے رہے اور بنی نوع انسان کو ہدایت و رہنمائی فراہم کرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے. سلسلہ نبوت کا اختتام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آسمانی ہدایت کے سلسلے کا بھی اختتام آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہوا. قرآن مجید سابقہ انبیاء اور رسل اور ان کی تعلیمات کی تصدیق بھی کرتا ہے اور قیامت تک ہدایت و رہنمائی بھی فراہم کرتا رہے گا. قرآن مجید میں جا بجا سابقہ امتوں اور انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے. قرآن میں سیدنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور دیگر متعدد انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی و اجمالی ذکر موجود ہے. انبیاء علیہ السلام کے انہی تذکروں میں ایک خوبصورت تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور نانی اماں کا ذکر بھی کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیگر انبیاء کی نسبت ایک ممتاز تعلق تھا. انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کو زندہ اٹھایا گیا اور جنہیں دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آخری زمانے میں زمین پر بھیجا جائے گا اور آپ علیہ السلام سیدنا مہدی علیہ السلام سے مل کر اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا فریضہ سر انجام دیں گے. اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت سے گہرا تعلق ہے. قرآن مجید میں جا بجا نہایت خوبصورت انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا مریم یعقوب علیہ السلام کے نام پر پوری سورہ مبارکہ ہے. معزز ناظرین گرامی، 25 دسمبر کے اس عظیم دن نہ صرف عیسائی بلکہ ساری امت مسلمہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس دن وہ عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائی تھی جنہوں نے گزشتہ زمانے میں نسل انسانی کو ہدایت اور رہنمائی اور شفا تقسیم کی تھی اور آئندہ زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دوبارہ تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضور کی امت اور انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے. اس لیے قرآن مجید میں ان کی ولادت، یوم وصال اور دوبارہ اٹھنے کے دن پر سلام کا ذکر آیا ہے. اگر ہم قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے. سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں تفصیلاً ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی اس دعا کا بھی تذکرہ کیا جو حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل انہوں نے منت مانتے ہوئے کی تھی. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے، اور جب عرض کی عمران کی بیوی نے اللہ کے حضور منت مانتے ہوئے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، بیٹا یا بیٹی، اسے دین کی خدمت کے لیے اپنے حقوق سے آزاد کرتی ہوں. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں ان کی پرورش اور ان پر اللہ کی بے بہا نعمتوں اور انعامات کا نزول کا تفصیلی ذکر فرمایا. آپ کے کردار کی پاکیزگی، عظمت اور عبادت الہی کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنے کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے اس کردار کو زندہ و جاوید کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر ہر گزرنے والے جملہ واقعات کا تفصیلی ذکر کیا گیا. جیسے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے،
ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اے لوگو، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اللہ اسے انبیاء میں سب سے بڑھ کر رتبہ عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آنے کی دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ مریم بنت عمران ایک صالح اور متقی و پرہیزگار عورت تھی، عبادت میں اتنی آگے تھی کہ اس میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا، تو فرشتوں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 تا 43 میں ارشاد فرمایا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تمہیں پاک کیا اور سارے جہان کی عورتوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا ہے، اے مریم تم اپنے رب کے لیے خاکساری اختیار کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ناظرین گرامی، پھر فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جسے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمائیں گے، اور اس بچے کا نام المسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت کا مالک ہوگا اور بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوگا اور کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم دے گا، اور اس کی کچھ ایسی صفات اور معجزات ہوں گے جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 تا 47 میں ارشاد ہے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باعزت اور میرے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد بات کرے گا، اور میرے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ہو جا کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری کو پورا کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت و شرف اور ان کے معجزات کے ساتھ تائید فرمائی۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 تا 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب کا علم، حکمت اور تورات، انجیل دے گا اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا، جو ان سے کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں مٹی سے پرندے سی کی شکل بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو اور برس والے کو ٹھیک کر دوں گا اور مردوں کو زندہ کر دوں گا، اور میں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو ان کی خبر دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی پیدا کرنے کا کمال مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے اور جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا، اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور بنی آدم کی نسل ماں اور باپ دونوں سے چلی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی کیفیت بڑے وافی و شافی طریقے سے بیان کی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 تا 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرقی جانب ایک جگہ پر چلی گئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، تو وہ اس کے سامنے بھلے چنگے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو میں رحمان کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں،
تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ ہبہ کروں۔ مریم نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور فیصلے پر راضی ہو گئی، تو جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 22 تا 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی تو اس لیے وہ ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے تنے کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری یاد بن چکی ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام فرمایا اور اسے حکم دیا کہ وہ کسی سے بھی بات نہ کرے۔ سورہ مریم کی آیات نمبر 24 تا 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو فرشتے نے اس کی نچلی جانب سے پکارا کہ تم غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے کی جانب سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے لیے چنی ہوئی اور تازہ کھجوریں گریں گی، تو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی کرو، اور اگر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ معزز دوستو، پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، تو جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس معاملے کو بہت بڑا سمجھا اور اسے ناپسند کیا، مگر مریم علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اشارے سے کہا کہ اس بچے کو پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ مریم کی آیات نمبر 27 تا 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئی، انہوں نے کہا اے مریم تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو کہ ابھی بچہ اور گود میں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، حالانکہ وہ ابھی بچے اور گود میں تھے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ مریم کی آیات نمبر 30 اور 33 میں ارشاد ربانی ہے، بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی طوالت کے باعث آج کا موضوع یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات کیا ہوئے یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔